My dear students, listeners, Assalamu alaikum. Today our topic is the money and the none. This is second lecture about this lesson. Let us start our lesson once again. Perhaps the least obvious aspect of biodiversity is genetics. शायद सबसे जो आखिर लीस्ट ओबियस साफ तौर पर आस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज जेनेटिक्स, वो है जेनेटिक्स. Variety in what constitute the basic building blocks of all life is also the base of continuous evolution, and we should not forget that we humans are a product of the same process, even if we sometimes in our technological bravado thinks we are apart from nature. प्यारे बच्चों, ये जो हमने यहाँ पर ये लाइन्स पढ़े, इसमें यहाँ पर इसका मकसद है शायद आखिरी जो है लीस्ट ओबियस एस्पेक्ट जो है बायोडाइवर्सिटी का, वो है जेनेटिक्स. Variety in what constitute the basic building blocks of all life is also the base of continuous evolution. ये जेनेटिक्स ही है जो कि बुनियादी तमाम ज़िंदगी की बुनियाद है. जेनेटिक्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लाइफ, तमाम ज़िंदगियों की जो भी जानदार है, इज़ ऑल्सो द बेस ऑफ कंटिन्यूस एवोल्यूशन. इसी से ये इर्तिका जो है कंटिन्यूस एवोल्यूशन, कंटिन्यूस चेंजेस जो हुए हैं. And we should not forget that we humans are a product of the same process. हम इंसान जो है ये हम भूलने नहीं चाहिए, हम ये भूल नहीं जाने चाहिए कि हम भी इस जेनेटिक्स के हिस्से है, प्रोडक्ट है. Even if we sometimes in our technological bravado, कभी कभी हम अपने bravado here means being brave, particularly when unnecessary. कभी हम कहते हैं कि हम बहादुर है, कोई गैर ज़रूरी तरह टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे थिंक वी आर अपार्ट फ्रॉम नेचर, हम कहते हैं कि हम नेचर से जुदा है. यहाँ ऑथर्स की राय ये है, ऑथर्स ने यहाँ पर ये लिखा है कि कभी कभी हम इस टेक्नोलॉजिकल ब्रेविडियो से कहते हैं कि हम इससे दूर है नेचर से. डाइवर्सिटी इन जीन्स, जो जीनों में जो देयर इज़ difference in genes also provides the basis for continued survival in the face of new or changing environment. ये जो जीन्स जो है, बुनियादी जीन्स जो है जेनेटिक्स में, यही इसी से लगातार सर्वाइवल जिंदा रहते हैं इन द फेस ऑफ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट. नए माहौल, नई तब्दीलियाँ इन्हीं जीनों की वजह से हो रही है. सो देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन द जीन्स आल्सो व्हेन द नंबर ऑफ लॉइन्स और ऑर्गन और ए प्लांट स्पीशीज डिक्रीजेस. जब भी कहीं पर शेरों की तादाद, लॉइन्स, ऑर्गन ग्लूटेंस और ए प्लांट स्पीशीज डिक्रीज, या कभी हैवानातों की, कभी पौधों की नस्लें जो है वो ख़त्म हो रही है. These species lose their resilience to environmental changes. वो ये जो नस्लें है, they lose their resilience here means the ability to quickly return to a previous good condition. यानी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटिंक्ट हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, वो अपने दोबारा इस माहौल में नहीं आती है. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, ऐसे बहुत सारे हैवानात है जो अब ख़त्म हो रहे हैं हमारे इस माहौल से on our this earth to environmental changes, चूँकि माहौली तब्दीली की वजह से. और द जेनेटिक डिके या जेनेटिक्स जो है उसमें जो डिके, जो जेनेटिक्स में जो ख़त्म हो रहा है जेनेटिक्स, एंड इवेंचुअली सकम, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है जेनेटिकल डिके, ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये जीन्स इनके जो है ये ख़त्म हो रहे हैं. At another level, the fact comes
home to us when we realize that vegetables are losing their distinctive tastes. جب ہم آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں بھی یہ ریئلائز کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں یقین ہوتا ہے دیٹ ویجیٹیبلز آر لوزنگ دیئر ڈسٹنکٹیو ٹیسٹس. اب جو سبزیاں ہیں وہ بھی ان میں جو ان کے ٹیسٹ تھے وہ بھی اب آہستہ آہستہ وہ بھی لوز کر رہے ہیں، ہیونگ لاسٹ دیئر نیچرل ویریشنز. چونکہ ان کی جو نیچرل ڈائیورسٹی تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے. اینڈ ہیونگ بین ڈاکٹر ٹو ریچ دا بگیسٹ سائز پاسبل اور اٹین دا گلوزسٹ ایکسٹیریئر. اب ہم پیارے بچوں، اب ہمارے جو سائنسدان ہے، ہمارے جو ایگریکلچرلسٹس ہے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ نئی ویرائٹی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی سبزی بھی ہوگی وہ بڑی ہونی چاہیے، وہ شائنی ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے جو ٹیسٹ تھے، دا اولڈ ٹیسٹس، دے آر سلولی دے گیٹ ڈیکیئنگ. دیئر جینیٹک ڈائیورسٹی از کیولڈ ٹو سرو. جو ان کی جینیٹک ڈائیورسٹی تھی وہ کلڈ ہو رہی ہے. کلڈ مینز سائلنسڈ ٹو سرو دا فنکشن آف ییلڈ میکسیمائزیشن. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ پیداوار ملنی چاہیے، تاکہ زیادہ پیداوار ملنی چاہیے. اس پہ زیادہ پیداوار کی بنیاد پر جو ان کے جو جینز تھے، ڈائیورسٹی تھی، وہ اب ٹیسٹ وہ اب ختم ہو رہے ہیں. اینڈ ٹو سوٹ آور انکریزنگلی undimensional viewed of what looks good, and to suit our increasingly undimensional view. جو ہماری جو مانگ جو ہے یونی ڈائمینشنل ویو آف واٹ لکس گڈ، ہم صرف اب اسی کی طرف، ہم شائن کی طرف ہے، شیپ کی طرف ہے، سائز کی طرف ہے، لیکن اس سے کیا اثرات پڑ رہے ہیں پیارے بچوں، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں. The world biodiversity is often heard in connection with how it is fast disappearing. اب جو تمام عالمی بایوڈائیورسٹی ہے، ہم is often heard، ہم نے سنا ہے is connection with how it is fast disappearing، کس طرح یہ اب ختم ہو رہی ہے، تیزی سے ختم ہو رہی ہے. The call has been sounded frequently. ہمیں اب یہ الارم جو ہے، آواز جو ہے، ہمیں اب یہ لگاتار اس کی آواز آ رہی ہے that if humanity is not careful we are going to lose the fiber of the planet. ہم ایک دھاگا جو ہے، فائبر جو ہے اس پلانٹ کا، اس ارتھ کا، ہمارے اس بایوسفیئر کا، ہم یہ ایک فائبر، ایک دھاگا، ہم اس کا جو ہے ایک تار اس کی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. دیٹ میکس لائف پاسبل، جس سے زندگی پاسبل تھی. سم آف اس مائٹ بی فیملیئر ود دا سملی. کہیں پر اس سملی سے جو ہے وہ واقف ہے، فیملیئر ہے اس سے. اباؤٹ دا شپ دیٹ از لوزنگ ون نٹ ایٹ اے ٹائم. ایک جہاز جو ہے وہ ایک نٹ ہر دن، ایک وقت میں ایک نٹ گما دیتا ہے، کھو دیتا ہے. ایچ اسٹیپ ڈز ناٹ سیم ٹو بی اے سگنیفیکنٹ لاس ان اٹ سیلف. اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اے سگنیفیکنٹ لاس بٹ لوز انف آف دیم اینڈ دا شپ از شیورلی گوئنگ ٹو سنک. لیکن آہستہ آہستہ جب اس جہاز کے نٹس جو ہے پیارے بچوں، جب ایک کے بعد دوسرے کے بعد ایک جو نٹ اس میں یہ کھو دے گا جہاز، اس کا مطلب ہے یہ جو جہاز ہے یہ ڈوب جائے گا. اسی طرح ہماری جو یہ کائنات ہے، اسی طرح جو ہماری یہ ارتھ ہے، ہماری جو یہ پلانٹ ہے، اٹ لوزز ون فائبر مینز اٹ لوزز ون نٹ ڈیلی. That means ultimately it gets collapsed. We are slowly and surely losing the species. یہاں پر ہمیں جو آتھرس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم لوزنگ دا اسپیشیز، ہم اسپیشیز اینڈ جینز، ہم اسپیشیز اور جینزوں کو لاس کر رہے ہیں. دیٹ کیپز دا ارتھ افلوٹ ان ٹائم. تو اس سے ہماری زمین جو ہے یہ ان سے خالی ہو رہی ہے ان ٹائم. اف وی آر ناٹ ایبل ٹو ہالٹ دس ڈکلائن، اگر ہم اس کو روک نہیں پائیں گے، دا شپ ہائیڈروکلی the ship will sink. یہ جہاز جو ہے یہ ڈوب جائے گا. There are already signs of the manifested by a series of global changes in climate. تو ہماری جو یہ زمین ہے اس میں جو ہے تمام جو گلوبل لیول پر ہے، اس موسمی تبدیلی جو ہے وہ اس کے اشارات
اس کے سائنس جو ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں. ہائیڈرولوجیکلی پیٹرنز اینڈ ادر ایکولوجیکل فنکشنز دیٹ وی آل سروائیو آن. جو تمام ہائیڈرولوجیکل پیٹرنز مینز جو آسمان سے پانی برستا ہے، پھر اس کے بعد وہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر بادل بن جاتے ہیں، پھر پانی بن جاتا ہے. اس میں سے بھی اب حالات واقعات جو ہے یہ تبدیل ہو رہے ہیں. اینڈ ادر ایکولوجیکل فنکشن، اور باقی ایکولوجیکل جو کام ہے دیٹ وی آل سروائیو آن اینڈ بائی دا کولیپس آف گلوبیکل فشرز. تمام جو ہے یہ کولیپس ہو جائے گی، ختم آف گلوبیکل فشرز. دا ڈیزرٹیفیکیشن آف ٹینز آف ملینز آف ہیکٹرز آف ون پروڈکٹیو لینڈ. جو بھی گلوبیکل فشریز جو ہے، گلوبل فشریز جو ہے، تمام جو ہمارے فشریز یعنی تمام جو یہاں پر جہاں پر بھی مچھلیوں کی پیداوار ہے آن گلوبل لیولز، آن ورلڈ لیولز. دا ڈیزرٹیفیکیشن آف ٹینز آف ملینز آف ہیکٹرز آف ون پروڈکٹیو لینڈ. جو ہماری کاشت زمین تھی، جو کاشت قابل زمین تھی، وہ اب ملینز آف دیز ہیکٹرز جو ہے وہ ڈیزرٹ میں، ریگستان میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو دا لاس آف سوائل نیوٹریشنز اینڈ سو آن. اسی طرح زمین بھی اپنی نیوٹریشن جو ہے وہ کھو دیتی ہے، منرلز کھو دیتے ہیں. ناٹ آل دیز آر کازڈ بائی بایو ڈائیورسٹی لاس. یہ اسی وجہ سے نہیں کہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے ہم نے وہ کھو دی، بٹ سچ لاس از اے سگنیفیکنٹ فیکٹر ان ٹریگرنگ اور ایگریگیٹنگ دیز فنامنا. یہ جو ہے یہ لاس جو ہے یہ کافی ہے اس کے لیے جو ٹریگر بنا ہے، ٹریگرنگ اور ایگریگیٹنگ دیز فنامنا یہ چینج کرنے کے لیے. اس سے باقی بھی تبدیلیاں ہو گئی ہے. تھینک یو فار ٹوڈے.